آج اس اجلاس میں پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، اور اب میں آپ کی مختصر ایک چھوٹی سی سیرت بتاتے ہوئے یہاں کثیر تعداد خواتین کی اور طالبات کی ہے، خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آئیے، میں نے آپ کے سامنے پارہ عامہ کی ایک سورت تلاوت کی ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ پوری سورت کی تفسیر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب اس وقت میں صرف ایک آیت الم نشرح لک صدرک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ محترم خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آج سے 460 کروڑ سال پہلے پیدا کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ اس زمین میں آج سے 9000 سال پہلے بھیجا۔ انسانوں کی تاریخ ہم کو 9000 سال سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاموش کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، آدم علیہ السلام کے لیے جنت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اور تمام نعمتیں آپ کے لیے جائز قرار دیا، اور اکیلے تھے، آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ دن بھر جنت کی نعمتیں، اچھی عمدہ نعمتیں کھاتے، رات میں اکیلے سوتے، اور کچھ رات میں بے چینی بھی ہوتی۔ اسی طرح کچھ دن گزرے، ایک دن آدم علیہ السلام کو گہری نیند آ گئی، بہت گہری نیند آ گئی، اور صبح میں اٹھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس جنت میں تو میں اکیلا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حوا نام دیا ہے، حوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کیا کہ ہم دونوں یہاں خوشی اور مسرت کے ساتھ مل جل کر رہیں اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ لیکن حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھلا دیا، اور شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا، اور شیطان کی گمراہی میں ان کی شیطان کی باتوں میں آنے کا زیادہ حصہ حوا علیہ السلام کا تھا۔ حوا نے ہی آدم علیہ السلام کو وہ درخت کھانے پر مجبور کیا، اور آخر ان سے وہ غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کو گمراہ نہ کرتی، لیکن عورت میں ایک گمراہ کرنے کے علاوہ شوہروں کو اطاعت کا جذبہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے، ان میں فرما برداری کا جذبہ بے حد بے شمار ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں بدبو نہ پیدا ہوتی، انہوں نے توکل کے خلاف کام کیا۔ غرض اتنی سی بات ہے کہ آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھہرایا، غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا سے کہا کہ تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ زمین میں چلے جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام زمین میں آئے۔ آدم علیہ السلام 1000 سال تک زمین میں رہے، اور 1000 سال میں آدم علیہ السلام کی ذریت 25 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، اتنی زیادہ ذریت ہو گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کی ذریت میں گمراہی آ گئی، شرک اور بدعت میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر، بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بعد بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا،
ان کے بعد ایک بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بعد ایک اور بڑے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور آخری پیغمبر پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال تک یہ تاریخ ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں آیا، جبکہ ہمیشہ اس سے پہلے ایک ہی وقت میں 2 پیغمبر ہوئے ہیں، کبھی 3 پیغمبر ہوئے ہیں، اور 50 سال میں اور 100 سال میں ایک پیغمبر آئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر نظر دوڑا ہے، ساری دنیا کے لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور کہا کہ سب کو جہنم میں ڈالو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں زمین میں جاؤ، دنیا کا سب سے بہترین انسان جو ہے اس کو پیغمبر بناؤ۔ تو فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے تحقیق کیا تو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے خاندان میں حضرت آمینہ کے لخت جگر نور نظر پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانے کا انتظام فرمایا کہ چلو ان کو پیغمبر بناؤ۔ لیکن پیغمبری ایک بہت بڑا عہدہ ہے، ایک بہت بڑا کٹھن کام ہے، اور اس پیغمبری کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آدمی میں بڑی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، بڑی قابلیتوں کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی معمولی آدمی پیغمبر نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جو ہے خاص صفتیں نہ ہوں۔ تو اس سلسلے میں آئیے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچپن کے واقعہ کو، اور وہی واقعہ آپ کے 50 سال کی عمر میں بھی ہوا، اس واقعے کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یا محمد علم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو آپ آئیے قریش کی تاریخ اٹھائیے۔ قریش کی عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، دیہات میں رہنے والی صحت مند عورتوں کو دودھ پینے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ تو پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مکہ مکرمہ سے 10-15 کلومیٹر پر رہنے والی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، 2 سال 2.5 سال دودھ پلایا، آپ اچھے بچپن میں ہی صحت مند ہو گئے۔ جب واپس کرنا چاہا تو حلیمہ سعدیہ نے کہا ارے اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی برکتیں ہیں، اس بچے کو ابھی واپس نہیں کرنا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے آمینہ سے، رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ذکر کیا کہ بچے کو اور چند دن ہمارے پاس کھلی فضا میں پرورش پانے کی اجازت دیجیے تاکہ بچہ صحت مند ہو جائے۔ تو آمینہ نے اجازت دے دیا۔ 3.5 سال کی عمر تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں، سیرت ہشام میں لکھا، ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، 10-11 بجے کا وقت تھا، ہمارا بچہ دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ امی کسی نے محمد کو قتل کر دیا۔ ہم گھبرا گئے، ارے یہ تو بڑے خاندان کا بچہ ہے، قریش خاندان کا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اور اگر اس بچے کی کو کچھ ہوا تو ہماری خیریت نہیں۔ دوڑتے ہوئے گئے، جا کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 سال کی عمر کے بچے پہاڑ کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے گلے لگایا، کہا بچے کیا ہوا؟ تو اس بچے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کہا کہ اس پہاڑ کی طرف سے 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمی آئے، انہوں نے مجھے زمین پر گرایا اور میرے سینے کو پھاڑا اور میرے سینے میں ٹٹولنا شروع کیا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئے کہ ارے ابھی تو کہہ رہے تھے بچوں کو کہ کسی نے ان کو قتل کیا اور یہ بچہ بالکل صحت مند ٹھہرا ہوا ہے۔ دراصل یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا جو واقعہ ہے یہ شرح صدر ہے۔
آپ کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول کر آپ کے دل کو نکال کر آپ کے دل میں انسانی نفسانی خواہشات کو نکال کر اور اس میں اچھے اوصاف، اچھے جذبات اور اچھے صفات کو رکھ کے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے سینے کو سل دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر 2 سلے ہوئے نشان دیکھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، 2 سلے ہوئے نشان دیکھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شر صدر 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ 3.5 سال کی عمر میں، وہ دراصل 2 آدمی جو آئے تھے وہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں آپ کا سینہ پھاڑا اور وہ جنت سے ایک سونے کا تشت لائے تھے اور اس میں حوض کوثر کا، نہر کوثر کا پانی لائے تھے، پاکیزہ پانی، جیسے حوض کوثر کا پانی ہوتا ہے، پاکیزہ پانی لائے تھے۔ تو ان 2 فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑا اور آپ کے دل کو نکالا اور اس آب کوثر میں خوب اچھی طرح سے دھلایا اور پھر آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا گوشت کا، اس کو کاٹ دیا اور کہا جبرائیل نے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شیطان بیٹھنے کی جگہ تھی، ہم نے اس جگہ کو نکال دیا، اب آپ کے دل میں شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہر انسان کے دل میں شیطان ہے، ہر انسان کے خون میں شیطان یجری کا مجرد دم، خون کی طرح دوڑ رہا ہے، لیکن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ ایک بہت بڑے پیغمبر بننا تھا، دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو صاف کیا اور آپ کے دل میں شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑا کہ کہیں آپ کو آگے چل کر نبوت کے کام انجام دینے میں شیطان کسی قسم کا کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سل دیا، آپ کے اچھے جذبات کو اس میں رکھا، شجاعت، بہادری، سخاوت اور جو ہے صبر، ضبط، حلم، یہ تمام چیزیں رکھ کے آپ کے سینے کو سل دیا۔ تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی اور انہوں نے بولا کہ اس بچے کو کچھ ہوا ہے، چلو واپس کرو۔ تو حلیمہ سعدیہ لے کر آئیں آمینہ کے پاس، حضرت آمینہ کے پاس۔ تو حضرت آمینہ نے کہا، اے حلیمہ، کیا میرے بچے نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے یا کوئی غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے تم واپس کر رہی ہو؟ ابھی تو 1 سال تم جو وعدہ کر کے لے گئے تھے ابھی باقی تھا۔ تو حلیمہ نے کہا، نہیں، آپ کا بچہ کچھ نہیں کیا، ہم واپس کرنے آئے۔ تو کہا کہ جاؤ، میرے بچے کی بہت بڑا درجہ ہونے والا ہے، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس سے ہلکا حمل کسی عورت نے نہیں اٹھایا، سب سے ہلکا حمل تھا میرے بچے کا، اور یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میرے جسم سے روشنیاں نکل کر یمن کے، ایران کے، روم کے محلوں کو روشن کیا، میرا بچہ بڑا درجے والا ہونے والا، جاؤ بھیج دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر، سینہ کھولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سینے میں جو دل ہے اس دل میں ہدایت، شجاعت، سخاوت، صبر، ضبط، حلم، یہ جذبات کا ہونا ہی شرح صدر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دین کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، چاہے وہ سینہ دیکھنے میں چھوٹا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا نہیں چاہتا ہے اس کا سینہ ہدایت کے لیے نہیں کھولتا، چاہے وہ سینہ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا شرح صدر تھا۔ اس کے بعد آئیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا بچپن بہت پیارا گزرا، بہت اچھا گزرا، اور آپ بچپن میں کوئی غلط کام نہیں کیے۔ کیوں؟ یہ شرح صدر ہونے کی وجہ سے۔ جوانی آپ کی بہت پاکیزہ گزری، عفت، عصمت کے ساتھ، تقوی اور طہارت، زہد و تقوی کے ساتھ گزری۔ جوانی میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام دینے میں، دعوت کے سلسلے میں آگے بڑھتے چلے گئے اور تمام مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے رہے، لیکن اسلام کی دعوت ضرور لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کی نبوت ملنے کے بعد 8ویں سال میں آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال میں آپ کے سرپرست حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو جو ہے اس سے بڑے ان 2 صدموں سے بڑی تکلیف ہوئی،
لیکن آپ برداشت کرتے رہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سلسلے میں آگے بڑھتے رہے. مکے سے آپ کو معلوم ہوا طائف ایک مقام ہے، سرسبز زرخیز مقام ہے، وہاں کے لوگوں کو دعوت پہنچانا چاہیے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو لے کر طائف کو پہنچے. طائف کے لوگوں نے آپ کی بات کو انکار کر دیا، آپ کے دشمن ہو گئے، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو پتھر مارے زخمی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت زخم میں جب واپس ہوئے تو یہ کھجور کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں عتبہ اور شیبہ نام کے ایک دو آدمی تھے، وہ کھجور کے مالک. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی، کوئی زخمی آدمی آیا ہوا ہے، تو انگور جو ہے کھانے کے لیے آپ کو بھیجے تحفے میں. وہ دونوں آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے انگور بھیجے. اچھا، کس کے ساتھ بھیجے؟ ان دونوں کا ایک غلام تھا، عیسائی غلام عداس نام کا. تو اس غلام یعنی چھوٹے بچہ 9-10 سال کا بچہ تھا، اس بچے کے ساتھ وہ انگور بھیجے رسول اللہ علیہ وسلم کو ضیافت کے لیے کہ بھئی کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں. باغ والوں نے دیکھا ہمارے باغ میں کوئی مہمان آیا ہے، زخمی حالت ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اس لیے انہوں نے انگور بھیجا. اور وہ غلام عداس نام کا غلام 10-11 سال کا لڑکا تھا، وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحفہ ہے، کھا لو. تو آپ نے بسم اللہ بول کر ایک انگور کا دانہ اٹھا کر کھایا. تو وہ غلام کہتا ہے کہ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول کر کھا رہے ہیں؟ بسم اللہ بول کر کھا رہے ہیں. میں نے اتنے سارے لوگوں کو، یہ قریش کے تمام لوگوں کو کسی کو بسم اللہ کہتے ہوئے نہیں سنا، کبھی بسم اللہ بول کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آپ بسم اللہ کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے، تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے دیکھو، عراق میں میرے ایک بھائی رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں. کہا کہ یونس بن متی ایک پیغمبر ہوئے ہیں عراق میں، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پیغمبر ہونے کے حیثیت سے وہ نبی میرے بھائی ہیں. تو وہ غلام، وہ لڑکا اتنا متاثر ہوا، فوراً آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کے پیروں کو بوسہ دیا. یہ دونوں دیکھ رہے تھے عتبہ اور شیبہ کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہ اس کو انگور دیا کر. بولے تو یہ کیا کر رہا ہے. جب واپس آیا انہوں نے پوچھا کہ تو نے اس آدمی مہمان کے ساتھ یہ کیا کیا کہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس کے پیروں کو بوسہ دیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جو سوائے نبی کے دوسرا کوئی یہ بات نہیں بول سکتا. اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جو پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا وہ بات نہیں بتا سکتا. اس نے عراق میں ایک پیغمبر ہونے، ہمارے ایک بڑے پیغمبر یونس بن متی کا نام لیا. بے شک بہت نیک آدمی ہے، بڑا پیغمبر ہے، یہ نبی ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں آپ دعوت کے لیے گئے تھے. دائی کے لیے اس واقعے میں 3 جو ہے عبرتیں اور 3 نصیحتیں ہیں. یہ واقعہ آپ نے جو سنا، دعوت اسلام کا کام کرنے والوں کے لیے، داعیوں کے لیے، اس میں 3 عبرتیں ہیں، 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ داعی کی بات جس کو بھی وہ سناتا ہے، سننا ضروری نہیں ہے، اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے، اس کو تکلیف بھی دے سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے، دعوت کے سلسلے میں جائے تو مایوس نہیں ہونا. کوئی مہمان نوازی بھی کر سکتا ہے، کوئی ہماری قدردانی بھی کر سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں ہم جو ہے بات پہنچانا کوئی نہ کوئی قبول کرے گا، چاہے بچہ ہی صحیح قبول کرے گا یا بڑا آدمی ہی قبول کرے گا. تو اس واقعے میں داعیوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں کہ دعوت کا کام کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی دشمنی کرے تو بھی جو ہے